السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے عربی کی جو حروف تہجی، جن کو عربی کے حروف بھی کہا جاتا ہے، ان کے 29 حروف میں سے سب سے پہلے ہم نے موٹے حروف کو الگ کیا اور باریک حروفوں کو الگ کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کے جو مخارج ہیں ان کو شروع کیا۔ مخارج میں سب سے پہلے حروف ہوائیہ، جس کو مدہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سیکھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے حروف حلقیہ، جو گلے والے حروف ہیں، ان کو ہم نے سیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے حرکات میں سے جو پہلی حرکت ہے اس کی پہچان کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے وہ سیکھا۔ پھر اب باری ہے مخارج کے حروف میں سے سب سے پہلے مخرج نمبر 3 کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف لہاتیہ۔ حروف لہاتیہ۔ حروف لہاتیہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف اور کیف۔ حروف لہاتیہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف، کیف۔ اب یاد رہے کہ حروف لہاتیہ میں جو 2 حروف آئے ہیں، قاف اور کیف، ایک اس میں سے موٹا ہے، یہ موٹا ہے، اور یہ باریک ہے۔ دونوں حروف، موٹا بھی اور باریک بھی، دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہو رہے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ قاف کو کیف نہیں کریں گے اور کیف کو قاف نہیں کریں گے، بلکہ 2 نقطوں والی قاف کو قاف یعنی کہ منہ بر کر ہی ادا کریں گے، موٹا پڑھیں گے، اور جو کیف ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ: زبان کا پچھلا حصہ اٹھ کر نرم تالو کو چھوئے۔ یہ قاف اور کیف کا جو قاعدہ ہے، جو اس کا مخرج ہے، جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے، وہ کیا ہے کہ زبان کا پچھلا حصہ اٹھ کر نرم تالو کو چھوئے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں کہ زبان کا کون سا حصہ۔ ہم سب سے پہلے یہاں پہ ایک نقشہ بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ زبان ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تصور کریں کہ یہ زبان۔ اب ایک زبان کا اوپر والا حصہ ہوگا، نوک والا، اس کو ہم نوک کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک زبان کا درمیانہ حصہ ہوگا، اس کو ہم وسط کہیں گے۔ اس کے بعد ایک زبان کا آخری حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم آخری حصہ کہیں گے۔ اب ایک اور حصہ ہے، وہ یہ جو کنارے ہیں، یہ والے، آپ ان کناروں کو کنارہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ زبان کا پچھلا حصہ اٹھ کر نرم تالو کو چھوئے۔ تالو کون سے ہیں؟ آپ زبان کے ساتھ جو اوپر والے دانت ہیں اس کے پیچھے جائیں، ایک آپ کو ایک کھردری سی جگہ ایک
محسوس ہوگی، وہ سخت تالو ہیں. اب تھوڑا سا اس سے اور مزید پیچھے جائیں تو اس سے بھی تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے. پھر اس سے پیچھے چلے جائیں تو بہت نرم تالو آ جائے گا. یہ قاف اور کاف اس تالو پر زبان جب اٹھے گی قاف اور کاف ادا ہوں گے. اب ہم نے زبان کے آخری حصہ سے، یہ جو قاف حروف لہاتیاں ہیں، حروف لہاتیاں ہیں، یہ ہم نے زبان کے پچھلے حصے سے، یاد رہے کہ جو پچھلا حصہ ہے جب یہ اٹھے گا اور جس تالو کو چھوئے گا وہ تالو نرم ہوگا، وہ تالو نرم ہوگا. تو کون سے حروف ادا ہوں گے؟ قاف، قاف اور کاف، کاف. یاد رہے قاف اور کاف دونوں ہم آواز حروف ہیں، لیکن ان کی ادائیگی قاف کو قاف یعنی کہ پر کر کے کی جائے گی اور کاف کو کاف پڑھ کے ادا کی جائے گی. آپ کے سامنے میں نے زبان کا ایک چھوٹا سا نقشہ بنایا، ایک میں نے زبان کا نوک والا حصہ بنایا، ایک کنارہ، ایک زبان کا درمیان والا حصہ جس سے وسط کہتے ہیں، اور ایک زبان کا آخری یعنی پچھلا حصہ، اسے آخری حصہ کہتے ہیں. اس آخری حصہ سے حروف لہاتیہ ادا ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ قاف، قاف، کاف. ٹھیک ہے. قاعدہ کیا ہے کہ زبان کا پچھلا حصہ اٹھ کر نرم تالو کو چھوئے. جب یہ نرم تالو کو چھوئے گا تو قاف، 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 قاف ادا ہوگا. اس کے بعد کاف، کاف. تھوڑا سا محسوس کریں کہ حقیقت میں جو آپ کی زبان کا پچھلا حصہ ہے وہ اٹھ کے تالو کو چھو رہا ہے. مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے. اگر آپ بھی پریکٹس کریں گے تو ہم سب کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا. کیسے؟ قاف، قاف. قاف کو قاف نہیں کریں گے، قاف، قاف نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور کاف جو باریک ہے، کاف، کاف. ٹھیک ہے. ہم نے اس کا قاعدہ بھی لکھ لیا. اب اس کی ایگزامپل ہم لکھتے ہیں. قاف کی ایگزامپل، قاف کی مثال جیسے سورہ فلق کے اندر ہے، سورہ فلق کے اندر پہلی آیت میں قل اعوذ برب الفلق، فلق. ٹھیک ہے. اس کے مزید قاعدے آگے آ جائیں گے. یہ قاف کو تھوڑا سا میں موو کر رہا ہوں، تھوڑا سا ہلا رہا ہوں، اس کا قاعدہ آگے آ جائے گا. ابھی ہم صرف قاف کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں. جو قاف کیسے ادا ہوگا قرآن حکیم کے اندر آپ کے سامنے میں نے سورہ فلق کی پہلی آیت رکھی. وہ کیسے ہے؟ قل اعوذ برب الفلق.